صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑے شفیق، وہ بڑے رقیق القلب تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تلخ کلامی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ کہہ دیا، پھر خود ہی احساس ہوا کہ میں نے یہ غلط بات کہی ہے، مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ جو سچے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی نشانی ہے کہ ان سے اونچ نیچ ہو جائے تو فوری طور پر ان کا ضمیر ان کو خبردار کر دیتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں ابو بکر کے پاس جاتا ہوں، ان سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، پتہ کیا تو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ ابو بکر گھر پر نہیں ہے، کہتے میرے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا، میری ٹانگیں کانپنے لگ گئی۔ کہتے مجھے تو علم تھا ابو بکر اگر گھر نہیں ہے تو پھر در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی ہوگا، کہ وہ تو حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، اگر وہاں انہوں نے جا کر ذکر کر دیا تو پھر کیا بنے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پھر وہاں سے چلے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تو پتہ چلا کہ سرکار بھی تشریف فرما ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی پشت مبارک جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہے اور آپ کا مبارک چہرہ ابو بکر کی طرف ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے کہ میں آیا اور میں نے سلام عرض کی، کہتے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنا مبارک چہرہ جھکایا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سرکار نے اپنا مبارک چہرہ اٹھایا، کیونکہ ابو بکر نے آ کر ذکر کر دیا تھا کہ مجھے عمر نے یہ کہا ہے۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جب سرکار علیہ السلام نے اپنا مبارک چہرہ اٹھایا، حضور علیہ السلام رو رہے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ فرمایا عمر تم کیا میرے صاحب کو ابو بکر کو میری وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ اللہ اکبر، کہ تم میری وجہ سے ان کو چھوڑ دیتے، کہ ابو بکر وہ ہے کہ جب سب میری مخالفت کر رہے تھے ابو بکر نے اس وقت بھی مجھے مانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ پیار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اشارے ہیں کہ ان کو تم میری وجہ سے چھوڑ نہیں دیتے، چھوڑ دیتے میری وجہ سے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھا کرو اپنے غلام سے، تم مسلمان ہو جاؤ۔ کہتا مسلمان ہو تو جاؤ، اسلام کی دعوت دی نا، تم مسلمان ہو جاؤ۔ کہتا مسلمان تو ہو جاؤں پر یہ 5 نمازیں مجھ سے پڑھی نہیں جائیں گی۔ فرمایا تم کتنی پڑھ پاؤ گے؟ کہتا 3۔ سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا تو 3 ہی پڑھتا رہے۔ یہ اختیار ہے شارع علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کا، کہ جس کے لیے جو حکم فرما دے اس کے لیے پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اب یہ فرائض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، اس میں اگر کوئی کمی کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے، کہتا ہے جی 5 نمازیں فرض نہیں 6 نمازیں فرض ہیں، وہ کافر ہو جائے گا۔ جو کہ 5 نمازیں فرض نہیں ہیں بلکہ 3 فرض ہے، 2 فرض ہے، یعنی فرائض میں جو کمی کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور جو زیادتی کر دے، بڑھا دے،
وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک اختیار، فرمایا تو کلمہ پڑھ تو 3 ہی پڑھتا رہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہے۔ قرآن میں ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم اپنے نکاح میں لاؤ وہ عورتیں جو تمہیں پسند آ جائیں، 2 2 3 3 4 4، یعنی جو حقوق پورے کر سکتا ہے اس کو تو بیک وقت 4 بیویاں رکھنے کی بھی اجازت ہے اسلام کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ کی موجودگی میں جب دوسرے نکاح کا ارادہ فرمایا، سیدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا جی سب کو اجازت ہے تو پھر ان کو بھی تو ہے۔ جب یہ ذکر کیا نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لائے، خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ کیا تھا کہ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے میں علی کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی بھی ہو اور اللہ کے دشمن کی بیٹی بھی ہو۔ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو کر آئی تھی، فرمایا میں اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ ہے شارع علیہ السلام کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی دوسرے نکاح کی بھی، تیسرے کی بھی، چوتھے کی بھی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار، آپ شارع علیہ السلام ہیں، آپ نے مولا علی المرتضیٰ کو سیدہ کی موجودگی میں دوسرے نکاح سے ہی منع فرما دیا۔ تو یہ سرکار کا اختیار ہے، تبھی فرمایا عمر تم میری وجہ سے میرے صاحب کو چھوڑ نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، اتنا پیار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کرتے نا، اگر کوئی پوچھتا کہ ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون ہے، اب بتانا تو نہیں ہوتا تھا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتے، تو آپ فرماتے تھے یہ میرے راہب ہیں، رہبر ہیں میرے، یہ میرے رہبر ہیں۔ تو اس طرح یہ بات سچ بھی ہو جاتی تھی اور لوگوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتاتے بھی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام و مرتبہ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں، چوتھے خلیفہ ہیں اسلام کے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے دور خلافت میں مسلمانوں سے سوال کیا، او مسلمانوں بتاؤ مسلمانوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ مولا علی المرتضیٰ سے کہ آپ شیر خدا ہیں، آپ علی ہیں، اللہ کے شیر ہیں، آپ ہی بہادر ہیں۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سنو، آپ فرمانے لگے نہیں ایسا نہیں ہے۔ ایک وہ وقت بھی آیا تھا مکہ میں، حضرت مولا علی المرتضیٰ کہتے کہ میں تو ابھی چھوٹا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کفار و مشرکین نے حملہ کر دیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مار رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کے پاس جو کچھ تھا وہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے تکلیف دے رہے تھے۔ تو اچانک آواز آئی کہ ابو بکر کو بلاؤ۔ مولا علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آ رہے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، سر پہ دستار بھی نہیں ہے۔ جب پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دے رہے یہ مشرکین، دوڑ کر آئے، ان مشرکین کو ادھر ادھر کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم پہ اپنا جسم کر دیا کہ بھی جو تکلیف پہنچے وہ مجھے ہی پہنچے، میرے ہوتے ہوئے سرکار کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اتنا والہانہ پیار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے تھے۔ اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بہادر جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ جو اس وقت بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نکلے ہیں، اور تمام مشرکین سے آپ نے ٹکر لی ہے وہاں پر جتنے بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بڑی قابل غور بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بات میں سمجھا پایا تو انشاءاللہ تعالی مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمجھ آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ تعمیر کر رہے تھے، روایات میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ دائیں طرف جانے کا ہوتا، وہ پتھر آپ کو دائیں طرف لے جاتا، جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے تھے۔ جب بائیں طرف آنے کا ارادہ ہوتا وہ بائیں طرف لے آتا، جب اوپر ہونے کا ارادہ ہوتا تو وہی پتھر آپ کو اوپر لے کر جاتا، وہی نیچے لے کر آتا۔ یعنی اللہ کے نبی کے قدم اگر بے جان پتھر پر لگ جائیں، اللہ اس پتھر کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے جمعہ کے صدقے ہم سب کو مکہ ہی لے جائے، کعبے کا طواف کرتے ہوئے مقام ابراہیم پر نفل پڑھتے ہیں نا، وہاں کیا ہے؟ وہی پتھر ہے کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے قدم اگر پتھر پر لگ جائیں، وہ پتھر بھی باکمال ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے قدم لگ گئے، نبی کی والدہ، نبی کی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا مروہ کی پہاڑیوں پر جاتی ہیں، آتی ہیں، جاتی ہیں پانی تلاش کرنے کے لیے۔ یہ نبی کی زوجہ ہے اور نبی کی والدہ بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے۔ یہ اللہ کی ولیہ ہے، حضرت ہاجرہ اللہ کی ولیہ ہے۔ اللہ کے ولیہ کے پاؤں قدم جن پہاڑیوں پر لگے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے وہ پہاڑیاں صفا مروہ جو ہے اس کو نشانی بنا دی ہے۔ دیکھیں ہم عمرہ کرتے ہیں، عمرے کے 2 ہی رکن ہیں نا، کعبے کے 4 چکر اور صفا مروہ کے 7 چکر۔ یہ 2 کام ہو جائیں تو عمرہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حلق کروانے کے بعد آپ احرام کھول دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم لگے، اللہ کے نبی ہیں، پتھر اتنا متبرک ہو گیا کہ وہ مقام ابراہیم بن گیا، وہاں پہ نفل پڑھنے۔ اللہ کی ولیہ حضرت ہاجرہ، ان کے پاؤں قدم جہاں پر لگے اللہ نے اس کو بھی نشانیاں بنا دی ہیں۔ اب بات یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں پتھر پر لگے، وہ پتھر اتنی برکتوں والا، حضرت ہاجرہ جو اللہ کی ولیہ ہے، پہاڑیوں پر قدم لگے تو وہ نشانیاں بن گئی اللہ کی۔ کتنا بلند مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، جن کے کندھوں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم لگے ہیں۔ اس بات کو بھی تو سوچے نا، وہاں اللہ کے نبی کے قدم پتھر پہ لگ رہے ہیں، وہ مقام ابراہیم بن گیا ہے۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سر جس ابو بکر کی گود سے لگا ہے، اس ابو بکر کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہو گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے پاک سے جو مٹی کے ذرات لگے نا، ذرات، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا حکم ہوا، صحابہ اکرام کو مدینہ شریف بھیجا۔ یہ پہلے میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ یثرب تھا، مدینہ تو سرکار کی وجہ سے بنا ہے نا۔ یثرب کا مطلب معنی یہ ہوتا ہے بیماریوں کا گھر۔ صحابہ اکرام وہاں پر گئے، ان کی حالتیں انتہائی خفیف ہو گئیں، رنگ پیلے پڑ گئے، کمزور ہو گئے۔ سرکار علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کی کہ یہ یثرب ہے، یہاں کی مٹی سے وبائیں جنم لیتی ہیں، بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، آج کے بعد یہ یثرب نہیں مدینہ ہے، آج کے بعد یہ بیماریوں کا گھر نہیں بلکہ یہ خاک شفا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک میں جو نالے پاک تھے، پاؤں میں جن کو جوتا کہتے ہیں، نالے پاک، اس کو جو مٹی کے ذرے لگے ہوئے تھے، جب وہ مٹی کے ذرے یثرب کی دھرتی کے ساتھ مس ہوتے ہیں، ان مٹی کے ذروں کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا تھا کہ وہ جو بیماریوں کا گھر تھا اللہ نے شفا میں تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے مبارک جسم سے مس ہونے والی جو مٹی ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ سرکار کے مبارک جسم سے مٹی مس ہو جائے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے، تو اس ابو بکر کا مقام پھر کتنا اونچا ہوگا جن کے مبارک جسم کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک جسم مس ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہجرت کا حکم ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے کہا کہ تم مدینہ چلے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کیا حکم ہے؟ بات تو سوچنے والی ہے، جب سب صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم مدینے چلے جاؤ، اب ابو بکر کے لیے کوئی علیحدہ حکم ہونا ہے؟ عرض کی حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ ابو بکر جانتے تھے کہ سب کو کہا جا رہا ہے لیکن میرے لیے حکم علیحدہ ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تم نہ بھی جاؤ، امید ہے اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، ہم اکٹھے ہی جائیں گے۔ اللہ اکبر، کہ ہم اکٹھے جائیں گے اللہ کی طرف سے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ ہم آئیں گے پھر چلیں گے، رات کو آئیں گے، رات معین نہیں کی تھی کہ کس رات کو آنا ہے۔ جب ہجرت کا حکم ہوا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کے دروازے پہ تشریف لے گئے۔ ابھی دروازہ کھٹکھٹانا ہی تھا، ابو بکر نے پہلے دروازہ کھول دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تو سویا نہیں؟ عرض کی حضور میں تو اس وقت سے انتظار میں ہوں جب آپ نے فرمایا تھا کہ جانا ہے ہم نے۔ اللہ رٹو، یہ ہے محبت، اس کو عقیدت کہتے ہیں۔ یہ کیسی عقیدت ہے کہ بندہ کسی کے انتظار میں ملاقات کے لیے 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑ جائے تو انسان جو ہے وہ چہمگوئیاں شروع کر دے، لیکن محبت اور عقیدت اس چیز کا نام تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت سے انتظار میں تھے۔ اب یہ جو سفر کرنا تھا یہ پیدل کیا ہے، غار سور تک۔ دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، خون نکل رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔
آپ کے پاؤں نازک ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، آپ میرے اوپر سواری کر لیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار علیہ السلام نے اپنے دونوں بازو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں ڈالے ہیں، پیچھے نہیں جس طرح ہم بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، اس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان پر سوار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جو غار سور ہے نا، اس کی اونچائی ہے 5413 فٹ، 5413 فٹ یہ بلندی پر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے اور زیارت بھی نصیب ہو، اتنی بلندی پر ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار علیہ السلام کو اٹھایا نا، تو اب اوپر جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ بیچ میں سٹے کرتے رہے، سانس لیتے رہے، ایسا نہیں، بلکہ پورا پاؤں بھی حضرت ابو بکر صدیق نے زمین پہ نہیں لگایا۔ یہ پنجہ نہیں ہوتا پاؤں کا اگلا حصہ، اسی پر جا رہے تھے تاکہ مشرکین پاؤں کے نشان دیکھ کر بھی پیچھے نہ آ سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر وہیں جا کر جہاں غار سور ہے، وہاں جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا بچھایا اور سرکار علیہ السلام سے عرض کی آپ یہاں پر تشریف رکھیں، غار کو پہلے میں دیکھتا ہوں، اس میں کچھ ہو نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی آخر الزماں کا ذکر کیا، وہ ذکر ایک سانپ نے بھی سن لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سانپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اللہ کے نبی سے عرض کی آپ سے ذکر سنا، اب شوق بڑا پیدا ہو گیا ان کی زیارت کا، یہ بتا دیں کہ وہ تشریف لائیں گے کب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے 600 سال کے بعد وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کریں گے اور یہاں غار میں تشریف لائیں گے، یہاں وہ ٹھہریں گے 600 سال کے بعد۔ اب اس سانپ نے ارادہ کر لیا کہ بھئی یہیں پہ قیام کرتے، یہیں پہ رکتے ہیں تاکہ اللہ کے محبوب کی میں بھی زیارت کروں گا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے 70 سوراخ کیے اس غار کے اندر کہ اگر بالفرض کوئی سوراخ بند بھی ہو جاتا ہے تو دوسری طرف سے جا کے میں زیارت کروں گا۔ اب وہ 600 سال سے وہ سانپ اس غار میں اس لیے تھا کہ میں بھی زیارت کروں۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے، دیکھیں کہ 70 سوراخ ہیں، آپ کے پاس چادریں تھی، دستار بھی تھی، آپ نے اپنے وہ کپڑے اس کو پھاڑ پھاڑ کے ان تمام سوراخوں کو بند کیا، 69 سوراخ بند ہو گئے، کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ رہ گیا، اس پر اپنا پاؤں رکھ دیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غار اب اس لائق ہو چکا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف وہاں لاتے ہیں جہاں پہلے ابو بکر ہوتے ہیں، اب یہ اس لائق ہوا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر تشریف لائے، فرمایا کہ میں نے تو آرام کرنا ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، خوف تھا، میں نے کہا بھی خوف میں بھی کبھی نیند آئی ہے؟ خوف میں تو نیند جو ہوتی وہ بھی اڑ جاتی ہے، کون آرام کرتا ہے؟ نیندیں اڑی ہوتی ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو غیب داں نبی ہے نا، سرکار کو تو پتا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرمایا ابو بکر ہم نے تو آرام کرنا ہے۔ اب بطور تقیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گود جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا والضحیٰ والا مکھڑا، واللیل والی زلفیں، مازاغ والا کاجل، علم نشرہ والا سینہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک سر
ابو بکر کی گود میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے بھی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی چیز کو نسبت ہو جائے، وہ معاشرے میں دین کے اندر صرف کامل ہی نہیں اکمل ہو جاتی ہے۔ وہ مٹی کے ذرے ذرے نہیں رہتے، وہ بھی اللہ کے عرش سے افضل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سر جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے۔ اب جب اس نے خوشبو محسوس کی اس سانپ نے کہ اللہ کے حبیب تو تشریف لا چکے ہیں، اب وہ جس طرف بھی جاتا ہے وہ سوراخ تو بند ہے۔ جب وہ پلٹتا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آیا، جس سوراخ پر آپ نے اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا، ایڑی رکھی تھی، انگوٹھا رکھا تھا، جو بھی پاؤں رکھا ہوا تھا، اس طرف آیا۔ کہتے ہیں اس نے تقریباً 19 مرتبہ یعنی بے شمار مرتبہ اس نے ڈسا ہے کہ کہیں یہ اپنا پاؤں اٹھائیں میں زیارت کر لوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پاؤں مبارک اس لیے نہیں ہلایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہ ہو جائے۔ زہر ہوتا ہے نا، زہر، اس کی وجہ سے جسم گرم ہو جاتا ہے۔ جب زہر چڑھتا ہے جسم گرم ہو گیا۔ مختلف توجیحات محدثین نے ذکر کی ہیں، روئے نہیں تھے، جسم کی ہیٹ کی وجہ سے، گرم ہو جانے کی وجہ سے آنکھوں میں سے جو پانی نکلا وہی قطرہ جو ہے وہ دوحا کے مکھڑے پہ پڑا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی کہ سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اب جو بات میں اب کرنے لگا ہوں نا، دعا کریں میں کر پاؤں۔ میں بڑا سوچتا رہا کہ اس بات کو کرنا کیسے ہے۔ اللہ اکبر، سانپ نے کاٹ لی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر پاؤں ادھر کرو، میں لعاب لگا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، ابو بکر نے یہ کیسے کیا ہوگا؟ دیکھو نا، سرکار تو آقا ہے، محبوب خدا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اور اپنا لعاب مبارک، کہا ابو بکر اور ان کی ایڑی، اللہ اکبر، کہا پاؤں ادھر کرو میں لعاب لگا دیتا ہوں، درد ختم ہو جائے گا۔ اب میں اس سے آگے کیا ذکر کروں؟ تو پتہ چلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ لعاب جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں ڈالا تھا، وہ لعاب میرے آقا نے ابو بکر کی ایڑی میں لگایا ہے۔ یہ ہے شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ لعاب کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ لعاب وہ ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لعاب ڈالتے، صحابہ اکرام زمین پر نہیں اس کو آنے دیتے تھے، برکت کے لیے اپنے ہاتھ آگے کر لیتے اور برکت کے لیے اپنے چہروں پر اور اس لعاب کو اپنے سینوں پر مر لیا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے، صحابہ اکرام اس وضو کے جو قطرے ہوتے تھے پانی کے، اس کو زمین پر نہیں آنے دیتے تھے۔ اگر کہیں زمین پر وہ قطرہ گر جاتا، وہ مٹی بھی صحابہ اکرام اٹھا لیا کرتے تھے۔ آج لوگ بات بات پہ کہتے ہیں حدیث دکھاؤ، قرآن دکھاؤ۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں قرآن مجید کی کون سی آیت ہے کہ اس میں یہ ہو کہ سرکار جب وضو فرمائے تو تم نے پانی نیچے نہیں آنے دینا، سرکار جب لعاب مبارک ڈالنے تو تم نے اپنے ہاتھوں پہ لے لینا ہے؟ کون سی یہ حدیث ہے اور کون سی قرآن پاک کی یہ آیت ہے؟ اور بھی یہ عشق تھا صحابہ اکرام کا حضور کے ساتھ، یہ محبت تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم کے ساتھ مس ہونے والا جو پانی ہوتا تھا اس کو بھی برکت کے لیے لے لیا کرتے تھے، اور جو کوئی اپنا تاخیر کے ساتھ پہنچتے رہ جاتے وہ کرتے بھی مجھے تو ملا نہیں، پھر جس کے ہاتھ پر وہ پانی کی تری ہوتی ہے اپنا ہاتھ اس کے اوپر مس کر لیتے اور برکت حاصل کر لیتے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک لعاب وہ لعاب ہے جو کھاری کنویں میں جاتا ہے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، لعاب پہ میں بات کر رہا ہوں اور یہ لعاب حضرت ابوبکر کی ایڑی پہ، یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تیر لگا ہے، ڈیلا باہر آ گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ قتادہ کسی حکیم کے پاس جاؤ اپنا علاج کرواؤ، نہیں، بلکہ اپنا مبارک لعاب لگایا اور وہ آنکھ قتادہ کے اسی مقام پر رکھ دی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، صحابہ میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ لوگوں سنو، جس آنکھ پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک لعاب لگا تھا وہ آنکھ دوسری آنکھ کی بنسبت حسن میں بھی زیادہ ہو گئی، نظر میں بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا قتادہ کیا ہو گیا ہے، جو اللہ نے بنائی ہے آنکھ، اس آنکھ پر اس کو ترجیح دے رہے ہو جس پر حضور نے اپنا لعاب لگا دیا ہے۔ یہ شرک اور بدعت صحابہ میں تو نہیں تھا، وہ تو اس کو محبت کہتے تھے۔ یہ محبت ہے بھائی، کس دھندے میں پڑ گئے ہو؟ یہ شرک ہے، بدعت ہے، یہ محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے کہ وہ آنکھ دوسری آنکھ کی بنسبت حسن میں بھی اور نظر میں بھی زیادہ ہو گئی تھی، کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مجھے بتاؤ وہ صحابہ کرام جنہوں نے قرآن حضور سے پڑھا ہے، دین سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر شارع علیہ السلام سے دین سیکھا ہے، ان کو نہیں پتا تھا؟ آج جنہوں نے 2.5 کتابیں پڑھی ان کو پتا چل گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب جو ہے اللہ نے اس میں بھی اتنی برکتیں رکھ دی ہیں۔ حضرت جابر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی دعوت کی، سرکار کے حکم پر اعلان ہو گیا کہ بھی سبھی چلو جابر کے ہاں دعوت ہے۔ صحابہ اکرام پہنچ گئے، میں مختصر کروں گا۔ کھانا کھایا، میرے آقا نے فرمایا تھا نا ہمارے آنے تک ذرا تم نے انتظار کرنا ہے۔ اپنا لعاب ہنڈیا میں بھی ڈال دیا، آٹے میں بھی ڈال دیا۔ صحابہ اکرام نے کھانا کھایا تو پوچھا بتاؤ کھانا کیسا تھا؟ کہتے اتنا لذیذ کھانا آج سے پہلے ہم نے کبھی کھایا ہی نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جنت سے آیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب وہ لعاب ہے جس کھانے میں چلا جائے اس میں بھی جنتی کھانوں کی لذت پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے تو لعاب میں، تھوک میں جراثیم ہے، بیماریاں ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لعاب میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اس میں جنتی کھانوں کی لذت رکھی ہے۔ کڑوے کنویں میں جاتا ہے میٹھا ہو جاتا ہے، کھارے کنویں میں جاتا ہے وہ سارا ہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر سے وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کی آنکھ پہ لگتا ہے، دکھتی آنکھ درست ہو جاتی ہے، حضرت قتادہ کی آنکھ درست ہو جاتی ہے۔ وہی لعاب پنڈلی پہ لگے تو پنڈلی درست ہو جاتی ہے۔ وہ لعاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ آتا ہے، وہ سانپ اس نے جو بار بار ڈسا تھا اس کا زہر بھی ختم ہو جاتا ہے، زخم بھی درست ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک سر ابو بکر کی گود میں ہے، وہ سانپ جو ہے وہ ڈس رہا ہے، اس نے ڈسا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے پر جب وہ آنسو کا قطرہ آیا حضور بیدار ہو گئے، کیا ہوا جی سانپ نے ڈسا ہے؟ مبارک لعاب لگا دیا، جیسے ہی لعاب لگا درد جاتا رہا، افاقہ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں رہے۔ آپ نے اس کے انتظامات یہ کیے تھے، اپنے غلام سے کہا کہ تم نے بکریاں چرانی ہیں، شام کو یہاں پر آنا ہے، میں اس کا دودھ نکال کے سرکار کو پیش کیا کروں گا۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ تم نے مشرکین کی سرگرمیوں کو چیک کرنا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اپنی بیٹی سے کہا حضرت اسما بنت ابی بکر سے
کہ تم نے کھانا بنا کر وہاں پہنچانا ہے. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری فیملی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لگا دی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. 3 دن 3 راتیں حضرت ابوبکر صدیق ہے یا اللہ کے پیارے حبیب ہے وہاں پر رہے, حضور کی زیارتیں کرتے رہے. اللہ اکبر. حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے, آپ کے مہمان آ گئے حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے, کہ انسان پہ رنگ کیسے چڑھتا ہے, میں وہ بات کرنے لگا ہوں. وہاں پر ایک نان بائی تھا کھانا بنانے والا. اس نے کہا حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ چونکہ عبادت میں مصروف ہے تو چلے ان کے مہمانوں کو کھانا میں کھلا دیتا ہوں. اس نے پرتکلف کھانا تیار کیا اور مہمانوں کو کھانا کھلا دیا. حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اپنی مخصوص عبادات سے جب فارغ ہوئے تو بہت خوش ہوئے کہ میرے مہمانوں کی مہمان نوازی کس نے کی ہے؟ کہتے اس نان بھائی نے کی ہے. آپ نے خوش ہو کر فرمایا کہ بھی مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ بندہ بڑا سیانا تھا, کہنے لگا جی ایسا کرو مجھے بھی باقی باللہ ہی بنا دو. آپ فرمانے لگے بھی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ نا, تو مانگنے والی بات مانگ, یہ کیا ہوا کہ مجھے بھی باقی باللہ بنا دو؟ کہنے لگا جی یا تو پھر کہنا نہیں تھا, کہہ دیا ہے تو آپ بنا دو. فرمایا تو نہیں بن سکتا. کہتے کیوں بنا دے, کیوں نہیں بن سکتا؟ کہتے کہ یہ معرفت کا سمندر جب تمہارے اندر ڈالوں گا تو مر جائے گا. وہ بڑا سیانا تھا, کہتا اب میں ماچھی رہ کر نہیں مرنا چاہتا, مرنا ہے تو باقی باللہ بن کے مرنا ہے, بنائیں آپ مجھے. مورخین نے لکھا ہے حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اس کو اپنے کمرے میں لے گئے, دروازہ بند ہو گیا. کچھ دیر کے بعد جب دروازہ کھلا, دیکھنے والے محسوس نہیں کر رہے تھے, محسوس نہیں کر پائے کہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کون ہے اور وہ ماچی نان بھائی کون ہے. اتنا رنگ اس پر چڑھ گیا تھا. بس فرق یہ تھا کہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے ہوش و حواس قائم تھے اور وہ جو نان بھائی تھا جس پر آپ نے اپنا رنگ چڑھایا وہ مدہوش تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رنگ چڑھتا ہے. 3 دن وہاں پر رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظریں سرکار کو ہی تکتی رہی نا, حضور کو دیکھتے رہے. اچھا حضرت ابوبکر صدیق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکتے رہے, دیکھتے رہے, تو سرکار کس کو دیکھ رہے تھے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر کو دیکھ رہے تھے. یعنی نبوت کی نظر, یہ نبوت کی وہ نظر ہے. ابو جہل حضور کی بارگاہ میں آیا, کہنے لگا اگر آپ نبی ہیں بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کی نظر ڈالی, ان بے جان کنکریوں میں اللہ نے حیات پیدا کر دی اور کلمہ شہادت انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. یہ نبوت کی نظر ہے کہ جب بے جان شے پہ پڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی حیات پیدا کر دیتا ہے. یہاں تو ابو بکر ہیں اور ان پر جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی نظر پڑی تو سرکار علیہ السلام نے ابو بکر پہ بھی رنگ چڑھا دیا. اب 3 دن وہاں پر رہے تھے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے محسوس کیا سرکار نے رنگ چڑھا دیا ہے. مغالطہ نہیں کسی کو ہونا چاہیے, بھی خادم تو خادم ہی ہوتا ہے, ہم تو غلام ہیں. اپنی چادر لے کر سرکار کے اوپر صاحبان بنا دیا تاکہ پتہ چلے کہ آقا یہ ہے, میں تو ان کا غلام ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ اس حدیث سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. نماز فجر سرکار علیہ السلام نے پڑھائی. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی تم میں کوئی ایسا ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ تھا کہ میں روزہ رکھوں لیکن پھر میں نے نہیں رکھا. حضور نے پھر پوچھا
بتاؤ تم میں سے کون ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے آج؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، حضور میں نے روزہ رکھا ہے۔ بتانا تو نہیں تھا، آپ نے پوچھا ہے تو بتا دیا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال کیا، بھی کون ہے تم میں سے جس نے اب نماز فجر سے پہلے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو فجر کی نماز پڑھی ہے، جائیں گے تو کسی مریض کی عیادت کریں گے نا، ابھی تو بس مسجد میں آ گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر تھوڑا حوصلہ رکھ۔ سرکار نے فرمایا، بھی بتائیں بھئی کون ہے جس نے نماز فجر سے پہلے کسی مریض کی عیادت بھی کی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرا ایک ساتھی دوست بیمار ہو گیا تھا، مجھے پتہ ہے وہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے، تو میں بھی جلدی اٹھ گیا تھا، نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، پہلے اس کی عیادت کی ہے، پھر آپ کے پاس حاضر ہو گئے۔ تیسرا سوال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، بھی بتاؤ تم میں سے کون ہے جس نے اب نماز فجر سے پہلے آتے آتے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت عمر بن خطاب نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو فجر پڑی ہے، کھانا بنے گا، کوئی سائل آئے گا، پھر ہی کھلائیں گے نا۔ فرمایا تھوڑا حوصلہ رکھے نا، خاموش ہو جاؤ۔ پھر میرے آقا نے فرمایا، بھی بتاؤ، یہ مقام صدیق اکبر، یہ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کے درمیان ذکر کر رہے ہیں، بتاؤ بھی کون ہے جس نے نماز سے پہلے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نماز کے لیے آ رہا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیا، تو جب ہم تیاری کر رہے تھے تو یہ رونے لگا کہ میں نے کھانا کھانا ہے۔ اس کی امی جان نے کھانا بنایا تو اس کو کھانا کھلایا، چونکہ کھانا بن گیا تھا، دروازہ کھلا تو باہر سائل تھا، ایک روٹی ہم نے اس کو بھی دے دی ہے، مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مقام و مرتبہ کو صحابہ کرام کے درمیان ذکر کرتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 خواہشیں تھیں، خواہشات انہوں نے کی۔ پہلی خواہش یہ تھی کہ بیٹی میری ہو اور اللہ کے حبیب کے نکاح میں ہو، یہ ان کی خواہش تھی اور یہ خواہش کی۔ لیکن یہ ان کی خواہش پوری ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقہ بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی۔ دوسری خواہش ان کی یہ تھی کہ آنکھیں میں میرا مال ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ قربان ہو۔ یہ ان کی ایک خواہش تھی کہ مال میرا ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہ خرچ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر جہاں حضور کے وہاں میرے مال خرچ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنا یہ بدعت شرک نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ سرکار کے نام پہ خرچ کرنا، میلاد پہ خرچ کر دینا کہاں لکھا ہے؟ اسے کہو جی حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھو، جن کی خواہش یہی تھی کہ مال میرا ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ خرچ ہو، قربان ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پہ نچھاور کر دیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے بھی اتنا نفع نہیں دیا جتنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے نفع دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہی ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری خواہش ان کی یہ تھی کہ آنکھیں میری ہو، چہرہ رسول اللہ کا ہو، بس میں حضور کو تکتا ہی رہوں۔ یہ خواہش بھی پوری ہوئی غار میں کہ پھر آنکھیں ابو بکر کی تھی، چہرہ سرکار کا وہ دہا والا مکھڑا تھا، بس پھر وہ تکتے ہی رہے
یہ خواہش بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کی پوری کر دی. یہ 3 خواہشیں انہوں نے کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام و مرتبہ، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں. آسمانوں پر 2 وزیر میرے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک، نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام. یہ 2 وزیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانوں میں ہیں. بتائیں بھی حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ زندہ ہے نا، فرشتے ہیں. یہ سرکار کے 2 وزیر آسمانوں پہ زندہ، اور 2 وزیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمین پہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن پاک کے اندر ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، اور تم ان کی حیات کے بارے میں شعور نہیں رکھتے. یہ قرآن ہے، کلام الہی ہے. ہماری جو جدید سائنس ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ زندہ انسان کے لیے نبض کی حرکت، دل کی دھڑکن اور جسم میں خون کی روانی کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ ہے تو پھر وہ انسان زندہ ہے. اگر یہ سلسلہ نہیں ہے، نبض کی حرکت رک گئی، دل کی دھڑکن بند ہو گئی، جسم میں خون کی روانگی کا کوئی سلسلہ نہیں، تو وہ مردہ ہے. لیکن جو قرآنی تعلیمات ہیں، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اور ان کی حیات ایسی ہے. دیکھو نا، میں زندہ ہوں، آپ میری حیات سے واقف ہیں، آپ لوگ زندہ ہیں، میں آپ کی حیات سے واقف ہوں. لیکن اللہ کی راہ میں جب بندہ اپنا سر کٹا دیتا ہے، پھر اس کو وہ حیات مل جاتی ہے کہ انسانی عقلوں کے اندر اس کی حیات آ ہی نہیں سکتی. یعنی اتنی عمدہ پاکیزہ حیات اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں. اللہ کی راہ میں ان کو شہید کر دیا گیا. نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے، مصلی پہ ان کو شہید کیا گیا ہے. تو شہید کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے. 2 وزیر آسمانوں پر، جبرائیل، میکائیل، وہ بھی زندہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے آقا علیہ السلام کے وزیر ہے زمین پر، اور یہ شہید ہے، اور شہید زندہ ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، روایات میں یہ آتا ہے کہ جب ان کا وصال ہوا، اللہ اکبر، ان کا جو وصال ہوا تھا نا، اس میں بھی ایک بڑا لطف ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی ام المومنین جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، وصال کا وقت قریب آیا، پوچھا بیٹا مجھے یہ بتاؤ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا تو وہ کہاں پر تھے؟ چارپائی پر تھے تو چہرہ کس طرف تھا، کیا پوزیشن تھی؟ انہوں نے کہا کہ اس طرف تھے، اور سرکار کا چہرہ مبارک قبلہ کی طرف تھا. پھر پوچھا حضرت ابو بکر صدیق نے، سرکار کا جب وصال ہوا تھا تو کپڑے کس کلر کے پہنے ہوئے تھے؟ مجھے یہ بھی بتا دیں تاکہ میں وہ لباس بھی اس طرح کا پہن لوں. کہا وصال سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ حضور نے مسواک کی تھی. حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ یہ مسواک چبا کر نرم کر کے دو، میں نے مسواک کرنی ہے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک چبا کر نرم کر کے دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی مسواک کی. پھر پوچھا کہ ایک بات اور بتا دیں مجھے، جس دن سرکار کا وصال ہوا تھا وہ دن کون سا تھا؟ ام المومنین عرض کرتی ہیں ابا جی وہ دن پیر کا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے کہ مولا مجھے منگل نہ دکھانا، بس پیر کو ہی جانا چاہتا ہوں میں بھی.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتابوں میں ہے کہ ان کی تبھی موت ہوئی ہے، لیکن روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کی موت کا جو سبب بنا ہے نا، وہی سانپ جس نے غار کے اندر ڈسا تھا، وہ زہر دوبارہ لوٹ کر آیا تھا، اس زہر کے اثر کی وجہ سے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، لہذا آپ کی شہادت سری ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ، تو جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر آسمانوں پر بھی زندہ ہو، زمین پر بھی زندہ ہو، اس بادشاہ کی حیات پھر کتنی بلند ہوگی۔ یہاں پر ایک اور بات ہے کہ بادشاہ جو ہوتا ہے نا، جس کے جو وزراء ہوتے ہیں، بادشاہ جب چلا جائے تو وزیر بھی ختم، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دو وزیر حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام آسمانوں پر قیامت تک کے لیے ہیں۔ ابو بکر اور عمر، ان کو حضور نے اپنا وزیر قرار دیا تو قیامت تک کے لیے دیا۔ کیوں؟ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کائنات میں موجود ہے تو پھر ان کے وزراء بھی موجود ہیں، ان کی وزارتیں بھی قیامت تک باقی رہیں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے وزیر ہیں۔ جب کائنات میں بادشاہت سلطنت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے تو پھر قیامت تک حضرت ابو بکر صدیق ان کے وزیر بھی رہیں گے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے وزیر رہیں گے۔ لیکن ٹائم ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک میسج کے طور پہ میں یہ بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی نا کہ بھی جو جان پیدا ہوئی ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، کہتے پھر میں تو بے فکر ہو گیا ہوں کہ جب رزق ہی اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے تو جو دنیا پر آیا ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ جو کام اللہ کے ذمہ تھا وہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، اس لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ اور جو ہمارے کرنے کے کام تھے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں کو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارے کرنے کے کام یہ تھے کہ ہم نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، اور رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ تو عبادت کے جو مواقع ہیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اللہ کی عبادت کرو، جیسے بلاوا ہو آ جاؤ، پھر جب فرصت ملے تو رزق حلال کی تلاش میں نکلو، تو پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کتنی برکت دیتا ہے اور کتنی کرم نوازیاں فرما دیتا ہے۔